جوار کی روٹی کھانے کے بعد ایک ہی خاندان کے 3 افراد کی موت ہو گئی۔ یہ واقعہ تلنگانہ کے ضلع سنگاریڈی میں پیش آیا، ان میں ایک خاتون بھی شامل ہے۔ ضلع کے پلواٹلا گاؤں میں یہ واقعہ سنگپیش میں پیش آیا۔ ان تینوں، جن کی شناخت 60 سالہ سشیلا، 55 سالہ چندرمولی اور 45 سالہ سری سیلم کے طور پر کی گئی ہے، انہوں نے گزشتہ شب اپنے مکان میں جوار کی روٹی کھائی، جبکہ دیگر افراد 50 سالہ انوسویا اور 40 سالہ سریتا، جنہوں نے بھی روٹی کھائی تھی، ان کا علاج شہر حیدرآباد کے عثمانیہ اسپتال میں کیا جا رہا۔ مقامی افراد نے بتایا کہ 15 دن قبل اسی خاندان کے ایک خاتون کی جوار کے آٹے سے بنائی گئی روٹی کھانے کے بعد موت ہو گئی تھی۔ شہر میں ہوئی متواتر شدید بارش اور تباہ کن سیلاب کے 2 مہینے بعد بھی کھلے ڈرینز اور موسیٰ ندی میں مرمتی کام انجام دینا دکھائی نہیں دیتا۔ موسیٰ ندی میں آئے سیلاب سے اکتوبر کے وسط میں چادر گھاٹ اور مسرم باغ پر کازوے برجز پر سیفٹی ریلنگز بہہ گئی تھی۔ چادر گھاٹ برج پر ریلنگز کی جگہ عارضی سیفٹی اقدام کے طور پر دونوں جانب لکڑی کے مق لگائے گئے اور نئی ریلنگز لگانے کی اب تک کوئی کوشش نہیں کی گئی۔ مسرم باغ پر حالانکہ عارضی مرمتی کام کیے گئے اور میٹل پولز کو جالی لگائی گئی جو کسی بھی طرح کراش بیریئر کا کام نہیں کر سکتی۔ چادر گھاٹ کے ساکن ایک شخص نے کہا ہے کہ گاڑی کی سواری کرنے والوں کو بڑا خطرہ لاحق ہے، بالخصوص رات کے اوقات میں۔ شنکر نگر، پدما کالونی اور موسیٰ نگر جیسے علاقوں کے چھوٹے بچے اور سینئر سٹیزنز اگر چوکنا نہ رہیں تو ندی میں گر سکتے ہیں۔ دوسرے مقامات پر جیسے چیتنیا پوری اور سرو نگر میں بارش کے پانی کے کھلے نالوں پر ریٹنگ والز گر گئی ہیں اور یہاں بھی عارضی لکڑی کے میخ سے ایسا ہی انتظام کیا گیا۔ چیتنیا پوری کے ساکن نارائن سوامی نے کہا ہے کہ سڑک کی دونوں جانب نالے پر ریٹنگ والز ٹوٹ گئی ہیں، جس کی وجہ سے سرو نگر جھیل سے سیلاب کے پانی کا بہاؤ ہوا اور 14 اکتوبر کو ہائی وے زیر آب ہو گیا تھا۔ انہیں دوبارہ تعمیر کرنے کے سلسلے میں تاحال کوئی پہل نہیں ہوئی، حالانکہ اس سے سنگین خطرہ لاحق ہے۔ مہاراشٹر حکومت نے اگلے 15 دنوں کے لیے رات کا کرفیو نافذ کر دیا ہے۔ آج 22 دسمبر منگل سے 5 جنوری تک 7 گھنٹے کے رات کے کرفیو کو نافذ کر دیا گیا۔ کرفیو رات 11 بجے سے صبح 6 بجے تک ریاست کے تمام شہروں میں نافذ رہے گا۔ حکومت نے یہ فیصلہ بھی کیا ہے کہ یورپ اور مشرق وسطی کے ممالک سے آنے والے تمام مسافروں کو 14 دن تک کوارنٹائن میں رکھا جائے گا۔ یہ فیصلہ چیف منسٹر ادھو ٹھاکرے نے ایک اعلیٰ سطحی اجلاس میں کیا۔ ادھو ٹھاکرے نے کہا کہ انہیں اگلے 15 دن تک چوکنا رہنا ہوگا۔ امریکہ کے نومنتخب صدر جو بائیڈن نے اپنے قوم کو اعتماد دلانے کے لیے کووڈ-19 کی ویکسین لی۔ ایک لائیو ٹیلی ویژن پروگرام کے دوران پیروز فائزر کووڈ-19 ویکسین کی پہلی خوراک ان کے بدن میں انجیکشن کے ذریعے پیوست کرائی گئی۔ جو بائیڈن نے ڈیلاویئر، نیو یارک میں کرسٹینا کیئر اسپتال میں ویکسین کی پہلی خوراک لینے کے بعد کہا، میں ایسا یہ یقین دلانے کے لیے کر رہا ہوں کہ یہ ویکسین پوری طرح محفوظ ہے۔ میری درخواست ہے کہ جب یہ دستیاب ہو جائے آپ اسے لے سکتے ہیں۔ نومنتخب صدر نے کہا کہ آج میں نے کووڈ-19 کی ویکسین لی۔ ان سائنسدانوں اور محققین کا شکریہ جنہوں نے یہ ممکن بنانے کے لیے انتھک محنت کی۔ جرمنٹن ہاسپٹل آرتھوپیڈک سے متعلق ہر مریض یہاں شفا یاب۔ انعام یافتہ ڈاکٹر میر جواد زار خان، سینئر آرتھوپیڈک سرجن، ایڈوانس آپریشن تھیٹر، ICU، ڈیجیٹل ایکس رے، لیبوریٹری، فزیو تھراپی، فارمیسی، شیئرنگ اور پرائیویٹ رومز، لیڈی ڈاکٹرز اور ڈاکٹر ارجمن سلطانہ گینیکولوجسٹ کی خدمات حاصل۔ واجبی فیس اور مکمل سہولیات سے ہزاروں مطمئن۔ ایمبولینس سے آراستہ جرمنٹن آرتھوپیڈک ہاسپٹل، پلر نمبر 150، عطاپور، حیدرآباد۔ اگر آپ نے ہمارے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو یہاں پر ریڈ کلر کا سبسکرائب بٹن دکھ رہا ہے، اسے کلک کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن کو بھی کلک کیجیے، جس سے آپ کو تازہ اپڈیٹ ملتی رہے۔